أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، چند دنوں سے دروس دلائل ابراہیمی کے ساتھ ذکر ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے بلایا۔ وہ جب ان کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب پر کوئی دلیل دو ہمیں کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے، تم جس کو رب مانتے ہو اس کے لیے کوئی دلیل تو دو نا۔ تو سیدنا ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، میرے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ جلاتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں۔ کسی سزا یافتہ کو جس پر سزائے موت جاری ہو چکی ہو میں معاف کر دیا تو لہٰذا میں نے اس کو زندگی دے دی، اور اگر میں نے کسی کے قتل کا حکم دے دیا تو اس کو موت دے دی، تو کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹھا تو کرسی پہ ہے لیکن ہے کودن، اس کی سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قتل کرنا یا کسی کو چھوڑ دینا یہ زندگی اور موت تو نہیں ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس سے اس انداز میں سوال کروں جو اس کی عقل میں بھی جا سکے۔ قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نمرود، میرا خدا سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے، اگر تم میں بھی طاقت ہے تم اس کو مغرب سے نکالو۔
اب جب اس دلیل کے سامنے تو کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کے بعد کوئی طاقت ہے کہ سورج کو نکالے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز میں ایک حکمت ہو۔ قیامت کے آنے سے پہلے سب سے بڑی نشانی ہی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک توبہ قبول ہوگی ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ جب سورج مغرب سے نکل گیا تو اب توبہ بھی بند ہو گئی، سب دروازے بند ہو گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ کل کوئی جاہل یہ نہ کہہ سکے بھی نمرود سورج مغرب سے نہیں نکال سکا، ابراہیم تمہارے خدا نے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نکال کے بھی دکھا دیں گے کہ میں قادر ہوں، جیسے چاہوں کروں۔ اب جناب ان کو کسی قسم کا اور جواب تو نہ آیا، انہوں نے کہا ایسا کرو بھائی، ابراہیم علیہ السلام کا ہم مقابلہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عظیم الاؤ روشن کرو، ایک یعنی بڑا چکھا بناؤ۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ 1 میل 1 میل تک کے لیے وہ بنایا گیا، اتنا لمبا چوڑا۔ اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ منتیں مانتے تھے اور منت کے طور پہ لکڑیاں لا لا کے اس میں ڈال رہے تھے۔ اب جب وہ بالکل چکھا تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں بٹھایا گیا، کیونکہ قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، وہ اتنا گرمی تھی، اتنی آگ تھی۔ ان کو بٹھایا گیا، لیکن ان بدبختوں نے حضرت کے کپڑے بھی اتار دیے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں، حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں اول من یکسا ابراہیم الخلیل، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ ہاں مجھ سے بھی پہلے، کیونکہ اس کے اللہ کی توحید کے لیے کپڑے اتارے گئے تھے۔ آج اس کا اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے گی لیکن ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کو لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ اب جب سیدنا ابراہیم منجنیک میں بیٹھ گئے اور بغیر کپڑوں کے بغیر لباس کے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے جب آدمی کی عقل اللہ چھین لیتا ہے نا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا خلیل ہے، تو نے اس کو خلیل بنایا ہے نا، تو اب اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ تو فرشتے آئے حضرت ابراہیم کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضرت یہ بادلوں پر میرا کنٹرول ہے اللہ کے حکم سے، اب اگر آپ حکم دیں تو میں یہی بارش برسا دیتا ہوں، ان کا چکھا جو ہے وہ بجھ جائے گا، پھر وہ آپ کو نہیں جلا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا مالکا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ یہ ہے توحید۔ اب دوسرا فرشتہ آیا اور نے کہا ابراہیم علیہ السلام میرا کنٹرول جو ہے اللہ کے حکم سے پہاڑوں پر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ایسے ملا دیتا ہوں، چکھا بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی سارے جل جائیں گے۔ اور اللہ حاجت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ سب سے آخر میں جبریل علیہ السلام آئے، کیونکہ جبریل جو ہے یہ افضل الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بھئی میں تو ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہوں نا، آپ کم از کم مجھے تو حکم دیں۔ اور فرمایا لا حاجت لی الیک، مجھے تمہاری بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا حضور ایک بات میری مانیں، مجھ سے مدد نہ مانگیں لیکن اللہ سے تو دعا مانگو نا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو نجات دے اس عذاب سے۔ حضرت ابراہیم مسکرائے اور فرمایا جبرائیل پکارا تو اس کو جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، کیا میرا اللہ نہیں دیکھ رہے کہ مجھے ڈال رہے ہیں چیتے میں؟ اب ابراہیم حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اب میرے بس میں اور کیا رہا، میرے بس میں کوئی بات نہ رہی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو منجنیق بنائی تھی وہ اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب انہوں نے اس کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ ابھی آگ تک نہیں پہنچے کہ حکم آ گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے فرمایا جس بندے نے میری خاطر کسی سے مدد نہیں مانگی، میں بھی آج براہ راست اس کی مدد کرتا ہوں، اور آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے پیغمبر کو سردی لگے، بلکہ سلامن اعتدال والی ہو، سلامتی والی ہو۔ اللہ کے حکم کے بعد پھر آگ کی کیا طاقت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جاتا۔ اب آپ آگ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم سے جوڑے بھی پہنچ گئے، کھانا بھی پہنچ گیا، فروٹ بھی پہنچ گئے، بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے اس دور میں حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا کہ ابراہیم تمہارے سب سے اچھے دن کون سے ہیں؟ فرمایا میرے سب سے اچھے دن وہ ہے جب میں آگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کمال کی بات، نے کہا یہ کمال نہیں کہ آگ میں بیٹھا ہوں مجھے آگ کچھ نہیں کر رہی اور جنت کے میوے میرے پاس آ رہے ہیں، میرے لیے تو سب سے افضل وہی تھے۔ اب کافروں نے تو یہی سمجھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام جل گئے، تو نمرود اپنے محل کی چھت پہ چلا گیا اور اپنے ساتھ وزیر مشیر بھی لے گیا کہ چلو دیکھیں تو صحیح ابراہیم علیہ السلام اب جو جل گیا ہوگا وہ تو خیر پہچانا بھی نہیں جائے گا، لیکن اندازہ تو ہو جائے گا نا کہ جل گئے ہیں۔ اب اوپر چڑھ کے جب غور کر کے دیکھا تو ابراہیم تو بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ تو فوراً اس بدبخت کی زبان سے نکلا نعم الرب رب ابراہیم، کہ سب سے اچھا رب تو ابراہیم کا رب ہے، کہ جس نے اس کو بچایا ہے، جس نے اس کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے تو دعوے بس کھوکھلے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں بھی کامیاب و کامران کیا کہ آپ آگ سے نکل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت توحید پہ اسی طرح قائم رہے جیسے پہلے قائم تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بلا، اطمینان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں طمانینت قلب کے لیے اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کا سارا ٹکڑے ٹکڑے ملا دو، اور پھر ان میں سے اٹھا کے یہ جو کل جبل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمالیہ پر بھی رکھنے گئے تھے، مانا یہ ہے کہ جو پہاڑ سامنے ہیں ان پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب ان کو بلاؤ تم، یہ دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ اگر اڑ کے آئیں گے تو پھر تو پتہ نہیں لگے گا نا کہ وہی پرندے ہیں کوئی اور ہے، جب سامنے چل کے آئیں گے تو پورا پتہ لگ جائے گا کہ وہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر پرندے ذبح ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی آواز سمجھ آئے، مانا کہ زندہ ہے، تو اگر وہ زندہ ہیں تو پھر
اولیاء اللہ ہے اور علماء قبروں میں وہ بھی زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زندگی دینا چاہے وہ قبر میں بھی دے سکتے ہیں. اس لیے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. ابراہیم دیکھو اب وہ آ جائیں تو جان لو کہ اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ ہر امتحان میں پورے اترے ہیں. اسی لیے جب مسجد اقصی میں تمام انبیاء میرے آقا کی سرکار مدینہ کی انتظار کر رہے تھے تو سب کا خیال یہی تھا کہ آج امامت کا درجہ جو ہے ابراہیم الخلیل کو ملے گا، کیونکہ وہ تو اتنے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں تو آج اللہ ان کے شان کو اونچا کرے گے. وہ آ گئے تو حضرت جبریل نے اعلان کیا کہ انبیاء علیہم السلام سرت مشرقاً و مغرباً و شمالاً و جنوباً ما رأیت مثل محمد، کہ میں مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا ہوں، محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت نہیں دیکھی. تقدم یا رسول اللہ، حضور آج آپ آگے ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمام انبیاء آپ پر ایمان لائیں گے. آج انبیاء سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے مقتدی ہوں گے تو گویا وہ ایمان لے آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.